ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر خوشبوئیں وغیرہ بھرا کر رکھی تھیں، اور اس کے خوشے مثل انگور کے تھے جو لال اور یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں 1000 کرسی سونے کی بنائی گئی تھی، اس پر آدمی بیٹھتے تھے، اور ان کے پیچھے جنات اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب اپنا پاؤں تخت پر رکھتے تو حضرت سلیمان کی ہیبت سے تخت حرکت میں آ جاتا تھا، اور اپنے جو طوطی اور طاؤس بنا رکھے تھے اللہ کے حکم سے وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے، اور پھر ان کے پیٹ میں جو آپ نے خوشبوئیں بھروا رکھی تھیں وہ اس طرح ہر طرف پھیل جاتی تھیں اور ساری ہوا معطر ہو جاتی۔ حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر تورات پڑھتے تھے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے۔ آپ کو ہر ایک کی بولی اچھی طرح سمجھ آتی تھی، اور شاہی تاج جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر حضرت سلیمان پر سایہ کر دیتے تھے، اور جنات کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زربفت کا بچھا دیں اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری کر دیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں، اور سب عابد اس محراب میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ بادل کو حکم کرتے تھے جس قدر پانی کی مقدار آپ کے محل میں ضرورت ہوتی تھی، بادل اس مقدار میں پانی آپ کے باورچی خانے میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ آپ کو کیڑے مکوڑے اور چرند پرند اور حیوانات سب کی زبانوں کی سمجھ آتی تھی، اور یہ تمام طاقتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑے کو دیکھا کہ وہ ایک چڑیا کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور اس کو شادی کے لیے مجبور کر رہا تھا، اور وہ چڑیا سے کہہ رہا تھا کہ تو مجھے اپنے اوپر اختیار کیوں نہیں دیتی، مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ اگر تو چاہے تو میں حضرت سلیمان کے تخت کو اور ان کے گنبد کو چونچ سے پکڑ کر دریا میں ڈال دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑے کی اس بات کو جب سن لیا تو آپ ہنسنے لگے، اور آپ نے چڑے سے کہا کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ تو چڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں